معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ انہیں حال ہی میں سیاسی منظرنامے پر ہونے والی دو پیش رفتوں کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ان میں سے پہلی پیش رفت نواز شریف کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کے بعد پھر سے نواز لیگ کی صدارت سنبھالنا، جبکہ دوسرا واقعہ نہایت محتاط انداز میں کھیلنے والے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عدلیہ پر بڑا حملہ کرنا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں دلچسپی رکھنے والا ہر شخص، خواہ وہ نواز شریف کا حمایتی ہو یا بدترین مخالف، یہ جاننا چاہے گا کہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے کے بعد وہ عمر کے اس حصے میں فقط اپنی جماعت کی صدارت سنبھالنے کو آمادہ کیوں ہوئے۔ گزشتہ برس لندن میں طویل جلا وطنی گزارنے کے بعد نواز شریف جب وطن واپس لوٹے تو ان کی جماعت نے امید ہمیں یہ دلائی تھی کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم کا منصب سنبھال کر تاریخ بنائیں گے۔ بظاہر ان کو مذکورہ منصب پر بٹھانے کا سٹیج بھی سج چکا تھا۔ ان کے بدترین مخالف یعنی عمران خان تحریک انصاف کی سینئر قیادت سمیت جیلوں میں بند ہوئے کئی مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ انتخابی اکھاڑے میں کم از کم پنجاب کی حد تک ان کی جماعت کسی مشکل کا سامنا کرتی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود 8 فروری 2024 کا دن چڑھتے ہی پشاور سے کراچی تک تحریک انصاف کے حامی حیران کن تعداد میں گھروں سے نکلے اور اپنے قائد کے حمایت یافتہ امیدواروں کے بیلٹ پیپروں پر انتخابی نشان ڈھونڈے، ان پر مہر لگائی اور گھر لوٹ آئے۔ لیکن نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کسی جماعت کے لیے دیوانہ وار محبت کے انتخابی عمل کے دوران ٹھوس اظہار کی ہماری سیاسی تاریخ میں یہ دوسری مثال تھی۔ اس سے قبل 1970 میں پیپلز پارٹی کو ان دنوں کے مغربی پاکستان اور خاص کر پنجاب میں ایسی ہی پذیرائی نصیب ہوئی تھی۔ تحریک انصاف کے ساتھ دکھائی محبت اس سے بھی زیادہ شدید اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ تحریک انصاف کو اس کے انتخابی نشان بلہ سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کے حمایت یافتہ امیدوار ہر حلقے سے مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ حصہ لے رہے تھے۔ فارم 45 یا 47 کی بحث میں الجھنے سے گریز کرتے ہوئے فی الفور تسلیم کر لیتے ہیں کہ 8 فروری کے روز جو ووٹ ڈالے گئے ان کی گنتی میں گھپلے نہیں ہوئے۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ حقیقت بھلائی نہیں جا سکتی کہ ووٹ گنے جانے کے بعد مسلم لیگ نون نہیں بلکہ تحریک انصاف واحد اکثریتی جماعت بن کر ابھری تھی۔ اپنی شناخت سے محرومی نے اس جماعت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو سنی اتحاد میں مدغم ہونے کو مجبور کیا۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واحد اکثریتی جماعت کی صورت ابھرنے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں مدغم ہوئی تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کرتی اور حکومت سازی میں دلچسپی کا اظہار کرتی۔ وہ مگر فارم 45 اور 47 کی دہائی مچانا شروع ہو گئی۔ نصرت جاوید کے مطابق اس دہائی کی بدولت پیدا ہونے والے خلا نے مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی کی مدد سے حکومت سازی کی جانب بڑھنے کی راہ بنائی۔ دیگر جماعتوں کی حمایت پر کامل انحصار مستحکم حکومت کے قیام کی ضمانت نہیں۔ اسی باعث وزارت عظمیٰ کے منصب پر چوتھی بار لوٹنے کی بجائے نواز شریف نے اپنے برادر خرد شہباز شریف کو حکومت سازی کا حکم دیا۔ موصوف نے تعمیل کی۔ مجھ جیسے سادہ لوح نے اس کی وجہ سے یہ فرض کر لیا کہ 8 فروری کے روز ہوئے انتخابات نے نواز شریف کا دل توڑ دیا ہے۔ وہ بتدریج سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اب پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں سے کھیلتے ہوئے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے۔ یوں انتخاب کے چند روز بعد نواز شریف اپنے رویے سے میری اس سوچ کی تصدیق کرتے نظر آئے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سیاسی اعتبار سے ایک بار پھر متحرک ہونے کو آمادہ ہو گئے اور اب مسلم لیگ نون کی کمان بھی سنبھال لی ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جس جماعت کی صدارت پر بڑے میاں دوبارہ لوٹے ہیں ان کے نام سے منسوب ہے۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ 8 فروری کے روز آئے نتائج سے دل شکستہ ہونے کے باوجود نواز شریف اپنے نام سے منسوب جماعت کی صدارت کے منصب پر لوٹ کر سیاسی اعتبار سے ایک بار پھر متحرک ہونے کے بعد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے بہت توجہ سے نواز شریف کے اس خطاب کو سنا جو انہوں نے منگل کی سہ پہر مسلم لیگ نون کی صدارت پر لوٹنے کے بعد اپنے کارکنوں کے روبرو کیا۔ لیکن میں یہ لکھنے کو مجبور ہوں کہ مجھے ان کے خطاب نے مایوس کیا کیونکہ وہ ماضی سے نکلنے پر آمادہ نہیں، حالانکہ اب ان کا بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق سیاسی رہنما ہمیں خوشگوار مستقبل کے نقشے دکھا کر ان کا ساتھ دینے کو اکساتے ہیں۔ نواز شریف مگر ماضی ہی کے اسیر سنائی دیے، بھول نہیں پائے ہیں کہ 2017 میں انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے ایک گہری سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔
ثاقب نثار جیسے جج ریاست کے طاقتور عناصر کی جانب سے نواز شریف کے خلاف لگائی گیم کا بحث ایک مہرہ تھے، سوائے ایک فرد کے میاں صاحب نے تاہم ریاستی اداروں میں بیٹھ کر ان کے خلاف گیم لگانے والے دیگر افراد کے نام نہیں لیے۔ یوں محسوس ہوا کہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیے بغیر درگزر کا رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مگر نون لیگ کی صدارت کا منصب اپنے بھائی کے سپرد کرنے سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف ایک طویل وقفے کے بعد جذبات سے مغلوب سنائی دیے۔ ان کا خطاب چند ججوں کو عمران خان کی محبت میں گرفتار ہونے کا الزام بھی دیتا رہا۔ عدلیہ کے چند کرداروں کے نام لیے بغیر وطن عزیز کے انتظامی سربراہ ہوتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف ریاستی ستون کے مابین کشیدگی کا اعتراف کرتے سنائی دیے۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنے کے بجائے آخری مارکے کے لیے تیار بھی نظر آئے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر نے مجھ بزدل کو موجودہ سیاسی بندوبست کے مستقبل کے بارے میں فکر مند کر دیا۔ وطن عزیز مزید ابتری کی جانب بڑھتا محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں تقریباً گوشہ نشیں ہوئے نواز شریف کا مسلم لیگ نون کی صدارت پر لوٹ کر سیاسی اعتبار سے متحرک ہونا مجھے حیران کر گیا۔ ان کی تقریر میری حیرانگی کو احمقانہ سادگی ثابت کر سکتی تھی، اس نے مگر پریشان کر دیا۔ نواز شریف صاحب کو آپ پسند کریں یا ان سے نفرت، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں۔ 1980 کی دہائی سے ایوان ہائے اقتدار کی تمام رمزوں سے مسلسل آگاہ رہے ہیں۔ کاش مجھے وہ اپنے خطاب کے ذریعے یہ سوچنے کو مجبور کرتے کہ پاکستان ریاستی اداروں کے مابین تختی یا تختے والے مارکوں کی جانب نہیں بڑھ رہا۔ نواز شریف اگر 8 فروری کے نتائج کے باوجود مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالنے کو آمادہ ہوا ہے تو یہ اس امر کا اندیہ ہے کہ پاکستان عدم استحکام کی جانب نہیں بلکہ مستحکم سیاسی بندوبست کی بدولت معاشی اعتبار سے بھی امید بھرے ماحول کی جانب بڑھ رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔